بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ساری ڈیولپمنٹ ہیں جن میں ہم نے بات کرنی ہے۔ لوکل سطح پر اہم ڈیولپمنٹ کے ایک صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ کل حلف اٹھائیں گے، لیکن یہ خبر اس لیے بن گئی کہ جب پرانے وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ دیا تو گورنر نے کہا کہ استعفیٰ مجھے تو یقین ہی نہیں ہے کہ استعفیٰ آپ نے دیا ہے کہ نہیں دیا، اس لیے آپ اس تاریخ کو میرے پاس آ جائیں اور اس کے بعد میں کنفرم کر لوں کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب پرانا والا ہٹایا ہی نہیں ہے تو نیا والا حلف اٹھا ہی کیسے سکتا ہے۔ پھر وہ پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی عدالت میں چلی گئی کہ بھائی ہم نے حلف اٹھا لیا، بالکل صحیح حلف اٹھایا ہے، یعنی انتخاب کروا لیا، بالکل صحیح انتخاب کروایا اور آپ اجازت دیں کہ بس ہم حلف اٹھائیں تاکہ صوبے کے معاملات چلیں۔ اور پھر معاملہ عدالت میں گیا اور پھر عدالت نے کہا کہ نہیں گورنر صاحب آپ ہی کل شام 4 بجے حلف لے لیں، آپ نہیں لیں گے تو اسپیکر حلف لے لے گا۔ تو ہم اس ساری ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف دینے کے لیے ان کے سب سے متعلقہ شخصیت اطلاعات پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آگے جا کے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ خود گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ریپرزینٹیٹو موجود ہوں گے۔ اس پہ پروگرام کے پہلے سے بات کرتے ہیں اور پروگرام کے دوسرے سے میں انٹرنیشنل حوالے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، پھر پاک افغان بارڈرز پہ ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کب تک چلے گا، کیسے چلے گا، اس کا حل کیا ہوگا؟ پھر وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا ہے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، جس نے پھر ایک سوال کو جنم دیا ہے کہ غزہ امن معاہدہ تو ہو گیا ہے، غزہ میں امن بھی ہو گیا ہے؟ مت بھولیے کہ اسرائیل نے پھر 9 بندے شہید کر دیے ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں میں۔ آگے کیا ہوگا، مستقل امن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ان تمام تر چیزوں پر ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ جس طرح ہم نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس استدعا کو لے کر عدالت میں گئی کہ گورنر صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو یہ سارے کی ساری ایکٹیویٹی غیر آئینی ہے کیونکہ میں نے تو پچھلے والے کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، تو وہ غلط کہتے ہیں اور آپ بس اجازت دیجئے کہ ہمارا سی ایم بس حلف اٹھائے تاکہ صوبہ چلانا شروع کرے۔ اس پر عدالت کا فیصلہ آیا پی ٹی آئی کے حق میں۔ انٹرسٹنگلی مولانا صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی کے خلاف گئی عدالت میں اور انہوں نے بھی گورنر صاحب والا ہی موقف اپنایا۔ بہرحال پی ٹی آئی آج کے فیصلے بہت خوش ہے۔ ان کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب نے یہ کہا عدالتی فیصلے میں، جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، قانون کی فتح ہوئی ہے۔ اگر عدالتیں اتنی جرت سے فیصلے دیتی ہیں تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پی ٹی آئی عدالت سے خوش ہے اس فیصلے سے۔ سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص صاحب موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم بھائی۔ سر تھینک یو ویری فار یور ٹائم۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے نا لگے ہاتھوں، آپ تو ویسے بھی خاص ہی رائے رکھتے تھے جب مولانا صاحب سے بہت قربت تھی پی ٹی آئی کی، ابھی بھی میرا خیال ہے زیادہ دوری تو نہیں ہوئی لیکن تب بھی آپ کی ایک خاص رائے تھی، اس کا اظہار کر دیتے تھے۔ آپ کو اس پہ ذرا حیرت یا مایوسی ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی تو لٹرلی عدالت گئی یہ استدعا لے کر کہ صاحب یہ سہیل آفریدی صاحب نہیں بن سکتے وزیر اعلیٰ، اس لیے کہ گورنر صاحب نے پچھلے کا یہ استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے تو وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو یہ کیسے بن گئے؟ عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو یہ تو ایک عملی اقدام ہے نا، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی رائے نہیں۔ اس پہ ذرا حیرت یا مایوسی ہے؟ نہیں سر، مجھے تو کوئی حیرت یا مایوسی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم پہ بھی کتنے ایفرٹ تھی، کتنی دفعہ ہماری پارٹی کے لیڈران ان کے دروازے پہ گئے، 1 دفعہ 2 دفعہ۔ خان صاحب چاہتے تھے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے اور تمام اپوزیشن آوازیں ایک ہوں، تو خان صاحب کے حکم پہ بارہا وہاں پہ جاتے رہے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا، ہی اینڈڈ اپ ووٹنگ فار 26th امینڈمنٹ۔ اچھا، اس کے بعد بھی بہت سے ایسے موقع آئے جہاں پہ انہوں نے وہی لائن لی جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھی۔ کچھ ہمارے دوست جو ہے ان کے ساتھ یہ انگیج رہے اسی اپوزیشن الائنس کے حوالے سے، وہ دوست ہمیں بھی امیدیں دلاتے رہے کہ نئی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر علی امین خان اور مولانا کی لوکل رائیولری کو بہانہ بنا کے بتایا جاتا رہا کہ جناب کیونکہ یہاں پہ ایک لوکل رائیولری ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے تعلق اچھا نہیں ہو رہا، علی امین صاحب کے تعلق اچھا نہیں ہو پاتا، یہ کہا جاتا رہا۔ اچھا ہاں، آپ کو یاد ہوگا آپ نے کئی دفعہ سوال کیا مجھ پہ، سر میں نے اس وقت بھی ڈرائے کیا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ جو 26ویں ترمیم کے لیے ایفرٹ ہوئی تھی اس سے زیادہ ایفرٹ کبھی نہیں ہوئی، اس کے باوجود ہی اینڈڈ اپ ووٹنگ فار دیم۔ تو یہ معاملات ایسے ہی ہیں، ان کے اس فیصلے پہ مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہمارے وہی دوست اسد قیصر صاحب جو ہیں، جو ہمارے سینئر جو ہیں رہنماؤں میں سے ہیں اس پارٹی میں، وہ ابھی بھی ان کے جو ہے وہ ان کے لوگوں سے ملے ریگارڈنگ یہ جو ابھی الیکشن آ رہا تھا۔ اس حوالے سے مجھے اس وقت بھی بالکل یہ یقین تھا کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں ان کی پارٹی کسی قیمت پہ نہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اپوزیشنیں بھی جب گزارتے رہے ہیں تو یہ اسٹاپ رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے گزارتے رہے ہیں۔ آج بھی تو اپوزیشن میں ہے نا، مرکز میں کوٹ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، نہ مرکز میں وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں نہ کہیں اور، تو اگر وہ اتنا ہی حکومتوں کے ساتھ ملے ہوئے تو اور پھر بھی وہ آپٹ کرتے ہیں اور چوز کرتے ہیں
کہ انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو اپوزیشن الائنس کے خلاف ہو. لیکن اس وقت تو اس ملک میں اگر کوئی آرگنائزڈ اپوزیشن الائنس ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے. چھوٹی صحیح، بڑی صحیح، زیادہ چھوٹی پارٹیاں صحیح، مگر ایک آرگنائز باقاعدہ طور پہ جو الائنس ہے وہ یہی ہے. مگر مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا تھا کہ ہم ایشو ٹو ایشو تو بات کر سکتے ہیں، ہم فارملی کسی اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، ابھی اتنی ریولی ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے تھے کہ گورنر بھی خوش ہو جائے گا، مولانا بھی خوش ہو جائے گا کہ جس کو ہٹانے کی یہ دعائیں کرتے رہے اور کوششیں کرتے رہے یہ پچھلے سال 1.5 سال، اور ایک بڑی آپس میں آپ کو پتہ ہے الفاظ کی جنگ جاری رہی ہے، اس کے ان کو تو موقع مل گیا ہے. مگر ایک عجیب ہی کام ہوا. وہ کہتے ہیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. وہ جنہ تو ساروں یقین سی کہ انہوں نے منٹ لانا ہے استعفیٰ قبول کرن تھے، اور جن پہ ہمیں یقین تھا کہ انہوں نے مٹھائیاں بانٹنی ہیں، وہ آج کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کی جماعت وہ مہمان وزیر اعلیٰ ہے. وہ دوسرے کہتے ہیں پہلا استعفیٰ بھی نہیں بندے، دوسرا بھی نہیں بندے. وہ شریف آدمی چیخ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہے کہ میں ہو گیا ہوں مستعفی میں. اچھا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ یہ بھی کہتے رہے آن ریکارڈ ہمارے پروگرام میں کہتے رہے کہ ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت سے اختلاف نہیں، ہمارا علی امین صاحب سے اختلاف ہے، یہ چلے جائیں تو ول بی آل گڈ. اور پھر وہ حیرت انگیز طور پر اسی علی امین صاحب کو کنٹینیو کروانے کے لیے عدالت جاتے رہے. آج یہ لوگ جب وہاں وسیم بھائی، آج جب یہ لوگ، تو وہ تو ایک بہانہ تھا نا بیسیکلی. تو علی امین تو ایک انڈیویجول تھا جس کو خان نے نومینیٹ کیا تھا چیف منسٹر. کوئی اور بھی چیف منسٹر ہوتا، یہی سہیل علی کی جگہ اس وقت چیف منسٹر ہوتا، تو یہ مولانا پھر بھی مخالفت کرتے. کیونکہ یہ بس چیزیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. آج وہاں ہائی کورٹ میں کھڑے اور جس وقت فیصلہ حق میں آ گیا کہ جی اگر نہیں بھی گورنر صاحب لیتے صبح حلف تو اسپیکر صاحب لے لیں گے جو صوبائی اسمبلی میں. تو اس پہ ماشاءاللہ ان کے بڑے وہ کہتے ہیں ان کو پڑھائی تھوڑی کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. خان صاحب کہتے سن کہ جی یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ ہے. تو میں نے کہا بیوقوفوں کو سمجھاؤ کہ an order by a judge which compels an authority to do some action, that is an order by the court, is judicial order. Don't be surprised if they challenge it tomorrow as well. I mean, I hope they won't, but well, میں کو نہ تو امید کرنے والا نہیں، but I will not be surprised if they do. But مجھے تو بتائیں, don't you appreciate the fact شیخ وقاص صاحب کہ انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی وزارت اعلیٰ لینے کی. مطلب وہ ان ایتھیکل ایفرٹ ہوتی ہے، آپ کے بندے توڑ کے ہی بن پاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی نا مولانا صاحب کی پارٹی کی جانب سے. تو اس کی تو آپ تعریف کریں نا. بالکل. میں سر آپ سے، آپ میرے بھائی ہیں، احترام کا رشتہ ہے، میں بالکل آپ سے نہیں کرتا ایگری. اسلام آباد میں ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی ہیں، نون لیگ کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی ہیں، بڑا کوشش کی تھی ہے. مگر سر بندے توڑنے پاکستان تحریک انصاف دے کوئی آسان کام جی. مطلب پوری ایفرٹ ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بندے پورے کر کے مولانا صاحب کا وزیر اعلیٰ لے آیا جائے، یہ ایفرٹ ہوئی ہے پوری؟ بالکل ایفرٹ ہوئی ہے، انہوں نے پورا زور مارا ہے. تو بھی شرمندہ ہوئے ہیں. دیکھیں نا، یہ چار ایسا کہ کوئی نہ تو سپورٹ کرے، پھر کوئی چوانی دوانی جیب میں چوبے تو کوئی سپورٹ کرے نا، ایویں تو نہیں منہ چوک کے کوئی سپورٹ کر دیتا نا. ویری انٹرسٹنگ. اوکے، اب سر یہ تو بتایا نا کہ آج اب ظاہر علی امین صاحب کے حوالے سے جو خان صاحب نے وجہ بتائی وہ وہی آپریشن ریلیٹڈ، ٹیررزم ریلیٹڈ تھا نا. تو اور اس پہ علی امین صاحب کی پارٹی یہی، یعنی علی امین صاحب کے بہاف پہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ آپریشن تو شروع ہی نہیں ہوا ہے. خان صاحب جس کے ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں ان کو غلط انفارم کیا گیا ہے. تو اب نئے وزیر اعلیٰ آ جائیں گے کل، کیا پوزیشن ہے پارٹی کی اس وقت؟ ویسے سیکرٹری اطلاعات آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے اس وقت؟ پوزیشن وہی ہے. سوری آپ سوال مکمل جی سر، سوال یہ سر کہ کیا کے پی میں اس وقت آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے، ہمیں تو وہی انفارمیشن جو پارٹی اور پارٹی کی حکومت دیا کرتی تھی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہے ہیں. چیف منسٹر یہ کہتے رہے ہیں، ان کے انفارمیشن منسٹر یہ کہتے رہے ہیں، وہ سب یہ کہتے رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہوتے رہے دیٹ از ناٹ اے فارمل آتھرائزڈ آپریشن. کہیں پہ ریاکشن میں یا کہیں مخبری کے اوپر اگر کوئی ٹارگٹ ہوا ہے تو اس کو ہم آپریشن نہیں مانتے. یہ حکومت کا، علی امین کی گورنمنٹ کا یہ اسٹانس رہا ہے. ٹھیک ہے سر؟ اچھا، اب صورتحال کیا ہے؟ چیف منسٹر جو ہے وہ کل حلف کے بعد بیٹھ جائیں گے، اینڈ اس کے بعد جو اسٹریٹجی یا جو ڈائریکشن عمران خان صاحب نے ان کو دی ہے اور جو انہوں نے وہاں پہ تقریر کیا، اس کے تناظر میں وہ ایک نوجوان آدمی ہے، اینڈ ان سے خان صاحب کو بڑی امیدیں ہیں کہ وہ ان آپریشنز کے حوالے سے، اور پارٹی کو یہ امیدیں ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ حت الوسع کوشش کریں گے، اور اس کو جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ علی امین خان اس میں ناکام ہوئے یا نہ کر سکے، یا وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہوا،
تو ساری پارٹی اور عمران خان صاحب they have pinned all the hopes on this young man کہ he'll do it and fingers crossed انشاءاللہ he'll do it جی. یہ کہتے ہیں نئے وزیر اعلیٰ کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. سو اب پھر سے صوبے میں وہی سڑک بند کرو, صوبہ بند کرو, نوجوان ہے یوتھ, تو آئی ایس ایف, پھر یوتھ, پھر مدر یوتھ سے ایم پی اے کا ٹکٹ ملا, پھر وہ منسٹر بھی ہو گیا پہلی دفعہ. تو وہ دیٹس وائی ہی کیپس ٹاکنگ اباؤٹ دی پروٹیسٹ اینڈ احتجاج کے. اوبیسلی ینگسٹر جو ہوتے ہیں یوتھ والے اور آئی ایس ایف والے, وہ نوجوان ایک بیک بون ہے تمام احتجاجوں کی جو ہوتا ہے کبھی بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہیں بھی. تو دیٹس وائی ہی کلیمز دیٹ. تو اب پھر مستقبل قریب میں اسلام آباد کی طرف آمد کا امکان, صوبہ بند کرنے کا امکان, یہ ایکسپیکٹ کریں ہم؟ بالکل, انہوں نے اعلان کر دیا ہے ایز سچ. ہمیں مرکز کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, مگر چیف منسٹر نے خود اعلان کر دیا ہے کہ اگر خان صاحب کا کوئی ایسولیشن والا معاملہ کیا گیا تو وہ جو ہے وہ چیزوں کو بند کر دیں گے. اب وہ کوئی ادروائز خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر یہ تو ایک اسپیسیفک سینیریو نے بتایا نا, ادروائز سر اسی اگے بھی جتنی بھی مارچا کیتیاں نے اس پارٹی نے, وہ رول آف لا, اسیر اور کیا اسے کہتے ہیں جسٹس کے حوالے سے خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ آج آ کے ہر چیز کا حصہ ہوتی ہے. اسی لیے آگے بھی موبلائزیشن ہوتی رہی. اور کیا ظاہر ہے نئے سی ایم آئے تو نئی کیبنٹ ہی بنائیں گے. آپ کو کوئی اطلاع ہے سیف صاحب کے حوالے سے کہ وہ اس میں سر ایسے ہے کہ خان صاحب نے آج سے 3-4 دن پہلے جو دوست ملے, ان دوستوں نے یہ بتایا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پرانی جو کیبنٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گی. مگر جو دوست آج ملے, میں کہہ دوں ایسا نہ ہو کہ اس نے کلپ کاٹ کے میرے ہوتے کوئی کہانیاں شروع ہو جائیں. جی ٹھیک ہے, اب تک تو ایسا آپ کو عادت ہو جانی چاہیے سوشل میڈیا پہ نشانہ بننے کی. آج جو ڈائریکشن خان صاحب کی آئی ہے, خان صاحب سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو اس کی ڈسکریشن ہے, وہ ہی شوڈ بی کمفرٹیبل اینڈ ایز ود ہز اون کیبنٹ. اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کیبنٹ بنائیں گے. وہ میسج سہیل بھائی تک جن 2 حضرات کے ذمہ لگا ہے انہوں نے پہنچا دیا ہوگا ہوپ فلی. مجھے نہیں پتا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, پر جو میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ بنائیں, کمفرٹیبل ہو کے اپنی مرضی کے وزیر لیں, اور پھر وہ جو نام چوز کریں وہ خان صاحب کو واپس بھیجیں گے. ٹھیک ہے سر, اور پھر خان صاحب جو ہے اس کو اپروو کر دیں گے. میں نام نہیں بتا سکتا, بٹ 2 لوگوں کے نام جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے ریکمینڈ ہو کے آئے ہیں, وہ بھی ان کو بتا دیے گئے کہ ان 2 کو ریٹین کیا جائے یا ایڈ کیا جائے. ان 2 کو ریٹین کیا جائے, اور 2 نام ایسے ہیں جس میں خان صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ if you want to add them you must justify why do you want to add them. I can't share the names کیونکہ یہ ڈسکریشن چیف منسٹر کی ہے, وہی کریں گے. میں نے کہا چلو آپ کو اینی جی چھوٹی جی بریکنگ ہی دے تھوڑا سا ذرا. باقی ساری جو کیبنٹ ہے وہ ہمارے بھائی سہیل کی اپنی ڈسکریشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیا چیف منسٹر آ رہا ہے, اس کی اپنی مرضی کے وزراء ہونے چاہیے. کل وہ کہے جی کہ پچھلی کیبنٹ مجھ پہ تھوپ دی گئی ہے, وہ پرفارم نہ کر سکے, تو اس کے راستے میں پارٹی چیف جو ہے ہمارے خان صاحب جو ہیں, اور یہ فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, اس کی اپنی مرضی کے لوگ ہوں گے جس سے وہ صوبہ چلائے گا. You said no names, which is fine. بیرسٹر سیف صاحب کی رونق لگی رہے گی میڈیا پہ کہ نہیں؟ سر یہ تو خان قائد خان اور سہیل آفریدی کے درمیان کی بات ہے سر. نہیں پتا تھا آپ کو بھی, لیکن جناب بتا رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے ہمیں بھی, لیکن ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر. وہ ہو جائے گی, وہ یہ دس از ناٹ فار می. تو میں نے تو چلے آپ بھائی ہیں, میں نے آپ کو وہ کر دیا, بٹ یہ کیونکہ میرے قائد کا حکم ہے اس کے چیف منسٹر کے لیے, تو وہ خود اناؤنس کریں تو اچھا لگتا ہے سر. وہ بہتر ہے, وہ مناسب ہے. میری وہ جگہ نہیں ہے. رائٹ سر, آئی ایم ریئلی گریٹفل. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ. جناب شیخ وقاص اکرم صاحب بات کر رہے تھے, اور باتوں باتوں میں بہت ساری باتیں اور خبریں بھی دے گئے آپ کو اور ہمیں. موونگ فارورڈ آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم ذرا گورنر خیبر پختونخوا ایکسیلنسی جناب فیصل کریم کنڈی صاحب سے ہم بات کر سکیں, جو کہ اطلاعات کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے پہنچ گئے ہیں پشاور. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کل شام 4 بجے حلف لے لیں گے, ابھی بھی کوئی ifs and buts ہیں یا نہیں. آج ایک منظر بہت انٹرسٹنگ اس وقت بھی دیکھنے میں آیا جب فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ کراچی میں موجود تھے, آپ کو یاد ہے انہوں نے یہی تو لکھا کہ بھائی علی ونگنڈا پور صاحب آپ کے 2 استعفے آئے ہیں میرے پاس, اور وہ دونوں کے سائن مین بھی میچ نہیں کر رہے, تو مجھے کیا معلوم کہ آپ نے دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. ابھی تو میں شہر میں بھی نہیں ہوں, واقعی نہیں تھے, کراچی آئے ہوئے تھے.
15 تاریخ کو آپ آؤ میرے پاس تاکہ جو ہے میں چیک کروں کہ آپ نے دیا ہے استعفیٰ کہ نہیں دیا, پھر میں آگے کی کاروائی کر لوں گا جو بھی کرنا ہے. لیکن پھر پی ٹی آئی کے خلاف عدالت میں چلی گئی. عدالت نے کہا نہیں سر کل شام 4 بجے حلف ہوگا سی ایم صاحب کا, اسپیکر صاحب آپ لے لیں ورنہ یعنی گورنر صاحب آپ لے لیں ورنہ اسپیکر صاحب لے لیں گے. تو آج جب گورنر صاحب کراچی میں بیٹھے تھے ایک تقریب میں جس میں ان کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے باقاعدہ ایک معنی خیز انداز سے گورنر صاحب کو مخاطب کر کے بھی کہا کہ گورنر صاحب آپ کو کے پی ہونا چاہیے. وہ ذرا دکھائیے گا کیا کہا بلاول صاحب نے, کیسے کہا. صاحب آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری پورا کرے. گورنر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بادامی صاحب. سر آپ پشاور سے براہ راست موجود ہیں ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی ڈی سی این جی غالباً پشاور گورنر ہاؤس آئی ہوئی ہے. جی میرے میں تو میں کہا ویورز کیونکہ سر آپ کی موجودگی کہاں ہے یہ بھی خبر ہے نا, اس لیے میں سوال کی صورت. نہیں وہ میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ کے ساتھ کراچی میں پروگرام کرتا کیونکہ پینڈنگ تھا اور میں آیا تھا تو میں نے کہا چلو, لیکن بلاول صاحب آڑے آ گئے اس خواہش کے میری اور آپ کی, کیا کریں. نہیں بیسیکلی یہ تھا کہ میں نے کل فارمر سی ایم کو بلایا تھا اپنے استعفے کی ویریفیکیشن کے لیے. اس میں کچھ چیزیں تھیں جس میں ڈاؤٹ تھا, آپ نے دستخط کا کہا, اس میں 1-2 اور ایسی چیزیں تھیں جس میں کچھ ڈاؤٹ تھا اس کے حوالے سے. لیکن جب انہوں نے کل فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے اپنا استعفیٰ دیا, اور نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹیرین یا کوئی کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس ریزائن کرتا ہے اور اس کو اسپیکر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا ریزائن ایکسیپٹ ہو چکا ہے. اس وجہ سے, اور کیونکہ میں نے کل آنا تھا کیونکہ پشاور ایک ہی فلائٹ آتی ہے 2 بجے پہنچتی ہے, تو میں نے اسے 3 بجے بلایا تھا. اور آج بھی جب میں نے رپلائی جمع کیا تھا دوپہر کو 1 بجے تھرو مائی ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل, اس میں میں نے کہا تھا کہ میں کراچی میں ہوں اور میری شام کو ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی. اگر چیف جسٹس صاحب یا ان کو حکومت کو وہ ہے تو میرے پاس تو چارٹر فلائٹ نہیں ہے, کوئی ایسا فلائٹ نہیں ہے, تو مجھے چارٹر فلائٹ پہ بھی منگوا سکتے ہیں, میں آ سکتا ہوں, ورنہ میری فلائٹ 12 بجے ہے. تو اس چیز کا جو ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب نے سی ایم سندھ کو کہا کہ آپ ہی دے دیں, صوبائی حکومت کے پی پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں. تو ابھی آپ سی ایم صاحب کے طیارے میں آئے پشاور, سی ایم سندھ کے؟ میں طیارے میں پہنچ گیا ہوں. جی وہی پوچھا اس پہ گورنر کا ہو یا سی ایم کا ہو. اچھا نہیں بلاول صاحب نے تذکرہ کیا اس لیے میں نے کہا پوچھ لوں کہ آپ انہی کے طیارے میں آئے یا چلیں. صحیح. تو سر یہ آج کیا یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ یا ذرا آپ اس آئینی ماہر, ظاہر کسی آئینی ماہر نے آپ سے کہا ہوگا نا کہ سر یہ تو استعفے کے تقاضے پورے ہی نہیں ہوتے, جس کی بنا پہ آپ نے ٹویٹ کیا کہ جی آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ نے استعفیٰ دیا بھی ہے یا نہیں. تو اس آئینی ماہر کی آپ کلاس لیں گے, چونکہ تمام تر آئینی ماہرین جو کہ پی ٹی آئی کے مخالف بھی ہیں, بیرسٹر عقیل صاحب اور باقی اشتر اوصاف صاحب, قمر دلشاد صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, سب ٹی وی پر آ کر کہہ رہے تھے کہ گورنر صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں آئینی نہیں ہے. جب سی ایم استعفیٰ دیتا ہے استعفیٰ ہو جاتا ہے, ایسا کوئی میٹر ہی نہیں کہ استعفیٰ قبول ہو یا نہ ہو یا ایمبیگوٹی ہو. تو یہ آپ کو جس آئینی ماہر نے مشورہ دیا اس کی کلاس لیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کسی آئینی ماہر نے مشورہ نہیں دیا, میں خود ہی اپنی, شاید آپ کہیں تو میں اپنی کلاس لے لوں, کیا کروں. لیکن میں ہر آئینی ماہر کا جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ میں قدر کرتا ہوں. یہ دیکھیں آئینی ماہرین بھی اور وکلاء بھی ہمارے جو ہے نا مولوی کے فتوے کی طرح ہوتے ہیں, جو فتویٰ ان کو اچھا لگتا ہے اپنی طرف پھیر لیتے ہیں, جو ان کو اچھا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فتویٰ اس پہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ تو جو ہے وہ مولانا صاحبان کے فتوے کی بات آ جاتی ہے. دیکھیں میں نے صرف یہ کہا تھا کہ 2 استعفے آئے تھے. پہلا جو استعفیٰ تھا وہ مجھ تک نہیں پہنچا تھا, وہ اس کی جو پروسیس تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا, جو بھی تھا مجھ تک نہیں پہنچا تھا, کافی لیٹ پہنچا تھا. دوسرا استعفیٰ اس سے پہلے آ چکا تھا, کیونکہ میں نے پہلے میں کہا تھا کہ مجھ تک نہیں پہنچا. دوسرے میں ایکنالجمنٹ کی رسید گئی, چیزیں گئیں. پہلے اور دوسرے میں بہت سی چیزیں تھیں جس کو کلیریفائی کرنا تھا. اس وجہ سے میں نے چیف منسٹر صاحب کو بلایا, کیونکہ میں کل 3 بجے اویلیبل, 2 بجے میں پہنچنا تھا اور میں 3 بجے اویلیبل ہوتا, تو میں نے اس لیے بلایا تھا کہ میں اس کو کلیئر کر لوں. لیکن اس سے پہلے کل سی ایم صاحب نے, سابق سی ایم صاحب نے جو ہے وہ اپنے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میں نے بالکل, پہلے انہوں نے کہا کہ میں بالکل جاؤں گا بھی سی, پھر انہوں نے فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ اپنا ریزگنیشن سبمٹ کرایا. تو اس کا مطلب ہے جب تک کل انہوں نے خود آ کر کہہ نہیں دیا فلور آف دی ہاؤس پہ, اور میں نے جی سوری آپ کمپلیٹ کیجیے. جی میں پوچھ رہا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نیو چیف
چیف منسٹر سے اوتھ نہیں لوں گا. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی چیف دیکھیں 91 ممبرس کی میجورٹی ہے, ایک آزاد گروپ ہے, پی ٹی آئی کلیم کرتے ہیں لیکن اس وقت آزاد ہے ایز آفیشلی, ان کے پاس میجورٹی ہے. انہوں نے چاہے اے بی سی جس کو بھی سی ایم بنانا ہے اس کا جو ہے لیگل پروسیس اڈاپٹ ہونا ہے, آئین کے مطابق ہونا ہے اور آئین کے مطابق ان کا اوتھ ہونا ہے. تو ماضی میں بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں, ان کی کیبنٹ بھی آئی, ہم نے ہیلپ لی ہے, چیزیں بھی ہیں. تو جب ان کے پاس میجورٹی ہے تو جب جس کے پاس میجورٹی ہوگی اسی کا سی ایم بنے گا. جب تک کل سی ایم صاحب نے یعنی گنڈا پور صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ نہیں دیا کہ جی میں مستعفی ہو چکا ہوں, تب تک آپ کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ ہوئے بھی ہیں یا ان کے بہاف پہ کوئی اور ہی استعفے لکھ کے دے رہا ہے یا ان سے زبردستی استعفیٰ دلوایا جا رہا ہے؟ مجھے پہلے استعفے میں بہت سے شک و شبہات تھے, جو کہ وہ پرانی کہتے ہیں کہ وہ کتاب نہیں کھولتے, اس میں بہت سے شک و شبہات تھے جو میں ان سے پوچھتا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے دیا ہے کہ نہیں دیا. پھر جو ہاں, اور ایک دو اور چیزیں بھی تھیں جو کہ ابھی اس کے پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتے. تو پھر تو کیا پتا کل اسمبلی میں بھی مرضی سے نہ کہا ہو, کسی نے کہلوا دیا ہو زبردستی, پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ کیوں اب وہ سابق ہو گیا, کیوں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ نے. اور سر ویسے مطلب کوئی سگنیچرز میں علی وہ گورنر صاحب دونوں استعفے دیکھے ہم نے بھی, کوئی زیادہ فرق لگ تو نہیں رہا, آپس کی بات ہے سملر ہی ہے سگنیچرز تو دونوں. آپ نے کہا نا دونوں زیادہ فرق نہیں تھا, لیکن ایک دو اور پہلے استعفے میں ایک دو ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنی تھی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کل اب تو یہ کوئی راز نہیں ہے, بتا دیجیے کہ ایسی کیا کی رہی ہو, کیونکہ اس کی وجہ سے باقاعدہ ایک بحران ہوا, عدالت میں گئی ایک پارٹی. تو اب آپ بتا, تو پیپل وڈ لائک ٹو نو کہ گورنر صاحب کو پہلے استعفے میں ایسا کیا لگ رہا تھا which compelled him not to accept the resignation and asked the CM to see him in person. چند دنوں بات کریں گے, یہ پہلے پروسیس کل پرسوں بھی ہے, جب بھی ہو تو اس کے بعد پھر اس کو کریں گے. اچھا جب آپ نے یہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی, جب آپ یہ ادھار آپ کو انشاءاللہ اس کا بتائیں گے. چلیں آپ نے ہمارے پڑھائی میں بتانا ہے انشاءاللہ, ٹھیک. یہ جو آپ نے موو کی تھی جو بھی علی امین صاحب کو لکھنے کی کہ آپ میرے دفتر میں آئیے پھر میں فیصلہ کروں گا, پارٹی اس سے لائل تھی, بلاول بھٹو صاحب اس سے لائل تھے؟ دیکھیں تو میرے آفس کا تھا اور ہر چیز اس پہ نہیں ہے کہ میں مطلب ہے کہ کوئی پارٹی سے کوئی پارٹی کا اجلاس بلاؤں. ایک چیز تھی جس کو میں نے کلیریفائی کرنا تھا, میں اس چیز پہ تھا, اور اس پہ میں نے ڈیفینیٹلی کسی سے پارٹی سے تو میں نے مشورہ نہیں کرنا تھا, میں تو اپنے آفس سے مشورہ کرنا تھا, اور میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا اور میں نے اس کو ایسا لگا کہ بلاول صاحب کو شاید میں جب ملا چیئرمین صاحب سے اور میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے, اور میں نے کہا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ کل, کیونکہ میں کراچی میں تھا, تو کل جب سی ایم صاحب نے استعفیٰ دیا تو میں ان کو اپڈیٹ کیا اس کے اوپر کہ سی ایم صاحب نے فارمر سی ایم صاحب نے استعفیٰ دے دیا آن دی فلور آف دی ہاؤس. تو اب یہ ہے کہ جو نیا سی ایم آئے گا اس سے ہمیں کانسٹیٹیوشنلی جو ہے ہم اس سے اوتھ لے سکتے ہیں. اور یہی بات ہو رہی تھی, اور ہم جب ایونٹ سے نکلے تو ایونٹ کے فوراً بعد ہمیں پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کوئی فیصلہ کیا کہ 4 بجے اوتھ لے لیں. تو بلاول صاحب نے خاص طور پہ تقریب میں آپ کو متوجہ کر کے کیوں کہا کہ گورنر صاحب آپ کو وہاں ہونا چاہیے, سی ایم صاحب تیار دیں جائیں؟ تو بس وہ ایونٹ ختم ہو گیا, میں تو فارغ تھا, میں نے کہا میرے پاس اویلیبل جو فلائٹ ہے, میں نے کہا وہ کل 12 بجے, کیونکہ ایک ہی فلائٹ جنا کی آتی ہے اپنا پشاور کراچی سے, 12 بجے آتی ہے, 2 بجے میں نے پہنچنا ہوتا ہے, تو اور آپشن میرے پاس نہیں تھی. ایسا لگا کہ بلاول صاحب واز ناٹ ویری ہیپی کہ آپ نے جو یہ کیا اس سے؟ یہ تو آپ جس طرف موڑنا چاہیں آپ موڑ لیں. اچھا, چونکہ ورنہ یہ بات تو ایک پرائیویٹلی بندہ کرتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ تقریب میں مخاطب کر کے کہا نا کہ آپ کو وہاں ہونا چاہیے اور آپ سی ایم صاحب تیار آتے ہیں تاکہ جائیں, اس لیے یہ تاثر بنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج بھی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے ہمارے مخالفین ہیں, چاہے جن کو ہم برداشت نہیں کرتے یا جو کچھ بھی ہے, اس کے لیے بھی ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں, اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک, تو سر اب کل 4 بجے آپ ہی حلف لے رہے ہیں نا, اسپیکر صاحب کو تو یہ زحمت نہیں دیں گے نا کہ ان کو لینا پڑے؟ میری طرف سے آپ کو بھی دعوت ہے, آپ بھی آئیں, اگر آپ آ جائیں, کل 12 بجے فلائٹ ہے, 2 بجے پہنچ جائیں, آپ کو بھی ہم یہاں پہ دعوت. سر پھر اگلے دن واپسی کی فلائٹ میرے تھوڑی کوئی سی ایم, مجھے تھوڑی کہیں گے وہ بدامی صاحب سی ایم صاحب آپ ان کو تیار ہے واپس چلے جائیں, میں تو پھر وہ پتہ نہیں کل واپسی کی فلائٹ آ سکے نہیں, پتہ نہیں کیا ہے. تو لیکن حلف آپ کو واپسی کی فلائٹ کرا دیں گے, واپسی بھی. اچھا وہ ارینجمنٹ کرا دیں گے آپ, ٹھیک ہے. میں لیکن حلف کل آپ ہی لے رہے ہیں, آپ محفوظ آتا ہوں میں ہوں گے, فکر نہ کریں. انشاءاللہ حلف آپ ہی لے رہے ہیں نا سر سی ایم سے؟ انشاءاللہ. ٹھیک, تو کل نئے سی ایم صاحب کو آپ ویلکم کریں گے اس کا مطلب وہاں پہ. اور سر یہ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ نے بھی بہت دفعہ کہا تھا علی امین صاحب کے ٹینیور میں
کہ 20-25 بندے تو ان کے ادھر ادھر ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہوا ادھر ادھر. وہ تو عدم اعتماد پہ تھی, اور وہ شاید علی امین گنڈپور کے خلاف تھی. اور آپ ایسے ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, شاید پشاور وہ بہت کم آئے ہوں, اور علی امین گنڈپور کے جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ ڈیلی بیسس پہ پشاور آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کی میں دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو بہت سی چیزیں ہیں, میں بھی علی امین کے خلاف عدم اعتماد کے لیے وہ تیار ہوں. اور ابھی فی الحال وہ سارے نئے سی ایم کے آنے سے شاید وہ سارے اکٹھے ہوئے. کہتے تو آپ یہ بھی تھے کہ علی امین صاحب تو کہیں اور سے ہی ہیں, اور یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ علی امین صاحب تو کھڑے ہو جائیں گے پارٹی. عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے ٹھک استعفیٰ دے دیا, تو اس کا مطلب خان صاحب نے علی امین صاحب کو کہا استعفیٰ تو انہوں نے فوراً دے دیا. خان صاحب نے پارٹی کو کہا سہیل آفریدی کو ووٹ, تو سارے بندوں نے دے دیا. ساری باتیں غلط ثابت ہو گئی نا. نہیں دیکھیں, اس کے پاس علی امین کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. استعفیٰ نہ اس کو سیک کر دیتے اور اس کے خلاف عدم اعتماد بھی لے کے آ سکتے ود ان دی پارٹی. بہت سی آپشن ان کے پاس تھی, اور انہیں کے خلاف گروپ بنا ہوا تھا جو عدم اعتماد کے لیے بھی خواہش مند تھے, سب کچھ تھے. اور آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں جو پریشر ان کے اوپر تھا, ان کے 92 ممبرس تھے اور اپوزیشن کے 52 ممبرس تھے, اور 6 اور 5 کی 6 سینٹرز حکومت کے گئے, اور 5 جو ہیں وہ اپوزیشن کو انہوں نے دیے, تاکہ ان کو یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ممبرز جو ہیں جو مجھ سے خفے ہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. تو ابھی بھی تھا. تو فی الحال جو ہے 91 ووٹ سی ایم صاحب کو پڑے ہیں, 91, اور جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ چند دنوں بعد کیا ماحول بنتا ہے. صاحب یہ تو مانتے ہیں کہ نئے سی ایم کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہے, ایک ایک ایم پی اے کھڑا ہے اس وقت. ہاں, نئے سی ایم کو میں مانتا ہوں, نئے سی ایم کو 90 ووٹ غالباً ملے یا 91 جو بھی ملے, ان کے ساتھ کھڑے لوگ. آپ نے کہا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, کیا مطلب پھر ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, مزید بھی پکچر ابھی باقی ہے. تو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب جو ہے, ہمارا صوبہ بڑا ایک ٹیکنیکل صوبہ ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اور ان کی پہلی سپیچ سے میں کوئی زیادہ مطمئن نہیں تھا. ان کو پہلی سپیچ میں بہت سی چیزوں کو ایڈریس کرنا تھا, بہت سی چیزوں کو اور کو بھی دیکھنا تھا. ایک نئے ہیں, میں اب یہ نہیں بولوں گا کہ نا تجربہ کار ہیں یا تجربہ ہے, میں خود کہوں گا کہ میں بھی پالیٹکس سے جو ہے آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, تجربہ ہوتا ہے, اور آپ جتنے بھی سینئر ہوتے جاتے ہیں پھر بھی آپ سیکھتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پہلی سپیچ تھی شاید پارٹی کی طرف سے, یا ان کے جو سپیچ رائٹر جو بھی تھے, یا ان کی اپنی سپیچ تھی, اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے صوبے کے حوالے سے شاید چھوڑی تھی. جو صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے, آج بھی ہمارے بارڈرز پہ آپ دیکھیں, ابھی بھی جو ہے کرم میں جو ہے کرم ایجنسی میں افغان بارڈر کے ساتھ ابھی بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کچھ عرصہ پہلے تک لڑائی شروع تھی. ابھی جو آپ دیکھیں کہ ہمارے فوجی نوجوان شہید ہو رہے ہیں. میں 2 دن پہلے پنڈی میں تھا, 12 شہداء کا فوجی جوانوں کا ہم نے جنازہ کیا. اس وار میں 20 کے لگ بھگ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں. ہمارے جو فتنہ الخوارج والے ہیں, ہمارے فوجیوں کو, ایف سی کو اور پولیس والوں کو شہید کر رہے ہیں. ان کے اوپر آپ دیکھنا پڑے گا کہ انٹیلیجنس بیس, جہاں پر امن قائم کرنے کے لیے آپ کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنا پڑے گا. آپ کو بہت سی چیزیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرج ڈسٹرکٹ سے ہوں, تو مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو ماضی میں صوبائی حکومت نے زیادتی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ازالہ کریں گے. جو فنڈز ان کے لیے آتے تھے وہ پراپرلی خرچ نہیں ہوتے تھے. بہت سی چیلنجز ہیں, ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا, جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کا وہ سامنا کرتے ہیں. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا پڑے گا. لیکن آپ پہلی اسپیچ سے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ مطمئن نہیں, آپ کو ذرا مایوسی ہے. ٹورڈز دی اینڈ سر, سب جانتے ہیں گنڈاپور صاحب سے تو آپ کا تعلق اچھا نہیں رہا ایز اے گورنر. آپ کو امید ہے کہ سہیل آفریدی صاحب سے نسبتاً بہتر ہوگا؟ دیکھیں, میں نے گورنر کے عہد کے بعد پہلی سپیچ میں ہی کہا تھا کہ میں صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہوں, اپنے صوبے کے مسائل کے اوپر, صوبے کے وسائل کے اوپر. وفاق سے ہمارے جو مسائل ہم ملنا چاہتے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ میں پل کا کردار ادا کروں صوبے اور وفاق کے درمیان, صوبے کا وکیل بھی بنوں. لیکن ان کی طرف جو اسٹیٹمنٹ آتی رہی تو ایک جگہ پہ فل سٹاپ بھی لگتا ہے. جب فل سٹاپ کیا, ان کو مطلب عزت راز نہیں آ رہی تھی ہر چیز پہ, تو اس نے کہا کہ شاید میں کوئی ان کے پی ٹی آئی کا ورکر اور ان کی باتوں میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے تو صوبے کے ساتھ تباہی کی ہے. میں کہتا ہوں پی ٹی آئی میں جو جشن ہے شاید کسی اور جماعت میں ہو, جس طریقے سے پی ٹی آئی والے جشن منا رہے ہیں, کس طرح اکٹھے ہیں, اور جو ان کی خوشی ہے شاید ہی کسی کی جو ہے وہ خوشی ہو. اس لیے تو انہوں نے سی ایم بنانے میں کتنی جلد بازی کی, جلدی جلدی بنائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ویزا اس کا جو ہے وہ اپنا استعفہ ریجیکٹ کہیں نہ ہو جائے. لیکن سہیل صاحب سے تعلق آپ کا اچھا رہے گا, آپ کو امید ہے؟ میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ میں ورکنگ ریلیشن اچھا رکھوں, اپنے صوبے کی بہتری کے لیے. انہوں نے اپنا پہلا تعارف کرایا عاشق عمران, انورٹڈ کاما, اور احتجاجی سیاست کا چیمپئن. تو آپ تیار ہیں نا, آپ کے صوبے میں پھر رونق لگنے والی ہے؟
دیکھیں عشق تو ہر کسی کا اپنا، آپ کو کسی اور کے ساتھ عشق ہوگا، مجھے بھی ہوگا، کسی اور، ہر کسی کا اپنا اپنا عشق ہے. عشق اپنی جگہ پہ، لیکن صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی امن و امان کے لیے، صوبے کی جو بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبے کو مل کر کام کرنا پڑے گا، اور اس میں میں اپنا کردار بالکل ادا کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اچھے ہمارے ورکنگ ریلیشن ہوں. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. آپ گورنر ہم سے بات کرتے کنفرم کر رہے تھے کہ کل شام 4 بجے وہی حلف لے رہے ہیں سی ایم صاحب سے. تو اسپیکر صاحب نہیں لیں گے بلکہ گورنر صاحب ہی حلف لیں گے کل شام 4 بجے نئے سی ایم الیکٹ سہیل آفریدی صاحب سے. ہم کوئکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ریپرزینٹیو ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ضیاء الرحمان صاحب، عدالت گئے، سبکی ہوئی، عدالت نے آپ کے حق میں ووٹ نہیں دیا، یعنی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. مایوسی اس بات میں آپ کل عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ وزامی بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں سر. دیکھیے، آج کے فیصلے کا اور ہماری پٹیشن کا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. آج جو فیصلہ آیا ہے وہ کل کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ایک ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر عدالت میں گئے تھے کہ جی ہمارے گورنر صاحب کو یہ آرڈر کیا جائے کہ آپ کہ وہ حلف لیں، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو آپ کسی اور کو نامینیٹ کریں. ہم نے آج جو پٹیشن کی ہے وہ جوڈیشل سائٹ پہ کی ہے، اور ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے. ہم نے صرف اتنی سی بات کی ہے وسیم بھائی کہ یہ جو پروسیس ہوا ہے، یہ پروسیس جو ہے وہ آئینی نہیں ہوا، یہ لیجیٹیمیٹ پروسیس نہیں ہے. اس کو آپ لیجیٹیمیسی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، ہم اس کا حصہ بھی بنیں گے اور اس کو قبول بھی کریں گے. تو اگر کل ہماری پٹیشن کی جو سماعت لگی ہوئی ہے، اگر کل ہمارے ان گراؤنڈز کو جو ہے وہ پشاور کی ہائی کورٹ تسلیم کر لیتی ہے تو میرے خیال میں آج کا فیصلہ جو ہے وہ خود بخود ہی کلعدم تصور ہو جائے. ممکن ہے کل اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو پھر نئے سی ایم کو حلف نہ لینے دیا جائے کل عدالتی فیصلے کی ہی روشنی میں. میرے تو جتنی بھی قانونی ماہرین سے بات ہوئی اس حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ آج کا فیصلہ جو ہے جو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ تھا، اصولاً تو پشاور ہائی کورٹ کو اس کو ہولڈ کر لینا چاہیے تھا ریٹ پٹیشن آنے کے بعد، اور کل اس کے ساتھ ہی اس کا فیصلہ دینا چاہیے تھا. لیکن اگر دے بھی دیا ہے تو کل اگر جوڈیشل سائٹ پہ ریٹ پٹیشن پہ سماعت ہوتی ہے اور کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو وہ اس پر اثر انداز ہو جائے گی. وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لا محالہ جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ اس ایڈمنسٹریٹو آرڈر کو سپرسیڈ کرے گا. کیا ایک اعتبار سے آپ کی جو بات تھی اس میں وہ ویسے ہی ختم اس لیے نہیں ہو گئی، کلعدم میں نہیں ہو گئی، اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پروسیس کے تحت وہ صحیح پروسیس کے تحت وزیر اعلیٰ بنے ہی نہیں ہیں؟ جب عدالت نے کہہ دیا کہ کل شام 4 بجے آپ حلف اٹھائیے تو عدالت نے پروسیس میں کوئی نقص نہیں جانا، تبھی تو کہا ہے کہ کل حلف لے لیں. اگر نقص جانا ہوتا تو کل نہ کہتے، ٹائم بتا دیا کہ گورنر صاحب کل شام 4 بجے لیں حلف، اور نہیں لیں گے تو اسپیکر لے لے گا. دیکھیے وسیم بھائی، یہ جھگڑا تو ان کے درمیان تھا ہی نہیں. یہ سوال تو ہم نے اٹھایا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں نے اٹھایا ہے، اور اپوزیشن کی جماعتیں تو اس اپیل میں جو کل پی ٹی آئی نے کی ہے ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ، اس پہ تو ہم فریق ہی نہیں تھے. تو عدالت کے سامنے اگر دوسرا فریق نہیں ہوگا، اس کے سامنے کوئی چیز پیش نہیں ہوگی، تو لازمی بات ہے کہ ان کا وہ فیصلہ اس طرح آئے گا. کل جب ہم آپ کی استدعا یہی ہے نا کہ یہ پروسیس اس لیے غلط ہے کہ گورنر نے استعفیٰ ہی قبول نہیں کیا ہے، تو پرانا والا ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو نیا والا نوٹیفائی کیسے ہو گیا؟ عدالت نے کل گورنر کو کہا کہ نہیں آپ حلف لیں. اس کا مطلب عدالت نے گورنر کے اس عمل کو غلط جانا ہے نا، اور سی ایم صاحب کو، سہیل آفریدی صاحب کو سی ایم جانا ہے نا، تبھی کہا ہے کہ کل حلف لے لیں. وسیم بھائی، آپ نے اس فیصلے میں بھی دیکھا ہوگا اور سماعت کے دوران میں بھی دیکھا ہوگا کہ عدالت بار بار اس بات کا ذکر کر رہی تھی کہ ہم اس کیس کو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ دیکھ رہے ہیں، جوڈیشل سائڈ پہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ بڑا سمبولک قسم کا ایک کامنٹ تھا جو بار بار وہ آ رہا تھا عدالت کی طرف سے. میں ایک سیاسی ایک کارکن ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں جو سمجھتا ہوں تو یہ ایک یونیلیٹرل قسم کی ایک اپیل تھی اور ایک درخواست تھی جس کی بنیاد پر جو ہے یہ فیصلہ آیا. اور گورنر صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل حلف ان سے لیں گے تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج کے عدالت کا جو فیصلہ انٹیکٹ ہے وہ تو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کا ہے. کل اگر اس فیصلے کو پشاور کی ہائی کورٹ جوڈیشل گراؤنڈ پر ریٹ پٹیشن میں وہ ہمارے ان تمام اعتراضات کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو یہ جو آج کا فیصلہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ ہوا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں قدم ہو جائے گا، ہوتا ہے کل حلف نہ بھی لیں. پھر آخری سوال ہے سر، 2 صورتیں ہوں گی نا ظاہر ہے، ایک یہ کہ دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی
اور سہیل آفریدی صاحب کا حلف لے لیں گے اور آگے بڑھیں گے. ایک یہ کہ نہیں کل حلف نہیں لیں گے, دوبارہ کاؤنٹنگ کا کہے گی عدالت, دوبارہ انتخابی عمل کا کہے گی. اگر دوبارہ انتخابی عمل کا کہے گی تو آپ کی جماعت کوشش کرے گی کہ آپ لوگ زیادہ نمبر لے کر اپنا سی ایم منتخب کرا سکیں. وسیم بھائی, ہماری بہت سادہ سی ایک درخواست بھی ہے, ہم نے جو پٹیشن بھی کی ہے اور سبمیشن بھی ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ جمعیت علماء اسلام کے پاس 18 ممبران ہیں جی, اب ہم صرف 18 کا ووٹ لیتے ہیں, ہم اپوزیشن کے 54 ممبران کا ووٹ لیتے ہیں. یہ ہمارا جمہوری اور سیاسی حق ہے جو ہمیں لینا ہے, چاہے ہم جیتتے ہیں چاہے ہم ہارتے ہیں. لیکن یہ 54 سے زیادہ لینے کی بھی امید ہے آپ کو؟ نہیں, میں اس کی طرف جا ہی نہیں رہا, میں تو اپنے ووٹ کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں اپنا ووٹ جو ہے وہ ایک غیر آئینی پروسیس کے ذریعے کیوں لوں؟ میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا ہے. سیکریٹری اطلاعات ابھی یہ دعویٰ کر کے گئے پی ٹی آئی کے ہمارے پروگرام میں 20 منٹ پہلے کہ مولانا صاحب کی جماعت نے پوری کوشش کر لی کہ پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے اپنا سی ایم لے آئے, ان کو ناکامی ہوئی. آپ اس دعوے کی تردید کرتے ہیں؟ اگر وسیم بھائی ایک ممبر کی طرف سے بھی یہ بات آ جائے کہ ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے تو لے آئے سامنے لے آئے. آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ آپ کا سی ایم آئے, آپ نے اب حصہ بقدر حصہ ہی جتنا چبن بنتا ہے ہمارے پاس ہے وسیم بھائی. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے, آپ کی اس پروگرام میں آپ ہی کی طرح ایک معصومانہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ اگر آپ کو یہ کہے کہ وسیم بادامی صاحب ہم آپ کی پے آپ کو وہ نہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور نہ آپ کو کیش کی صورت میں دیں گے, یہ ہم ہنڈی کی صورت میں آپ کو کسی اور ملک میں دیں گے, تو آپ ان کو کہیں گے کہ میرے حق حلال کی کمائی جو ہے آپ مجھے غیر قانونی طریقے سے کیوں دے رہے ہیں؟ یہی سوال جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے کہ آپ اگر مجھے 18 ووٹ لینے کا حق تو ہے نا جو میری جمعیت کا ہے. جی بالکل ہے. 54 ووٹ اگر اپوزیشن مجھے سپورٹ کرتی ہے وہ حق تو ہے نا, تو وہ مجھے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کیوں دے رہا ہے؟ یہی سوال ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھا ہے اور یہی بات ہم عوام کے سامنے بھی. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ سازش. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کرم میں ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, پاک افغان بارڈر پہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, کیا معاملات ہیں سب پہ ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیولپنگ سٹوری ہے یہ کرم سیکٹر میں, ظاہر پاک افغان بارڈر کا ایک اور حصہ جہاں پر فتنہ الخوارج اور طالبان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں. آپ نے تازہ ترین خبر ابھی بھی دیکھی, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے لب کشائی کی ہے اور ایگزیکٹلی کیا کہا ہے دیکھیے آپ. And I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. I said I'll have to wait till I get back. You know, I'm doing another one because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. سو میں بس کوئکلی اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں. ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, منصور جعفر صاحب ماہر امور مشرق وسطی ہیں, اور ضیاء الحق ہمارے بیورو چیف پشاور کے جو کہ آج پاک افغان بارڈر گئے بھی ہیں اور ابھی بھی ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری سٹوری. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. عادل صاحب, اب یہ چونکہ ڈیولپنگ سٹوری تو میں اسی سے آغاز کرنا چاہوں گا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک نئی صورتحال نے بالکل ہی نئی صورت یعنی جنم لے لیا جو کہ ایسکیلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے ہمیں. آپ کو اس بات کا امکان کتنا زیادہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس بات پہ واضح طور پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے یہ لڑائی بھی رکوائی اور یہ بھی رکوائی, اور ابھی ان کا تازہ ترین بیان پاک افغان کے حوالے سے بھی سنایا ہم نے, ایک تاثر یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جس نہج پہ پہنچ گیا انٹرنیشنل انٹرونشن سے ہی حل ہو پائے گا, چاہے وہ عرب پارٹنرز ہوں ہمارے یا امریکہ ہو. میں آپ سے امریکہ کے ایسپیکٹ سے پوچھنا چاہوں گا اس بات کا کتنا امکان ہے کہ اس بڑھتی صورتحال کو روکنے میں وہ کردار ادا کر سکیں؟ وہ کردار ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں, کرنا چاہیں گے کیونکہ آج کل ان کو بہت زوم ہے کہ میں دنیا میں سب جگہ امن لا سکتا ہوں. وہ آئے نہ آئے وہ اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں. سو ان کی خواہش ضرور ہوگی اور وہ شاید کود بھی پڑے, لیکن میرے خیال میں اگر کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہونی ہے تو وہ مشرق وسطیٰ سے خصوصاً گلف سے زیادہ روبسٹ ہوگی, اور اگر ٹرمپ صاحب بھی کریں گے تو وہ پریشر ادھر سے ہی ڈلوائیں گے, کیونکہ طالبان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے تعلقات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. وہ پہلے تو ہفتے پہلے تک تو بگرام واپس لینے کی باتیں کر رہے تھے. سو آئی ڈو تھنک کہ فرام اے ریئل ڈپلومیٹک پرسپیکٹو عرب ممالک اس میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کا افغانستان پہ انفلوئنس بھی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اور آپ کے خیال میں طالبان ریسپیکٹ کریں گے افغانستان کی رجیم اس کو ریسپیکٹ کرے گی اگر سعودی عرب قطر وغیرہ کودتے ہیں اس میں تو مور دین ٹرمپ کیونکہ ان کی ضرورت بھی ہے اور ان کے تعلقات بھی ہیں, خصوصاً قطر کا بڑا اس میں ایک تاریخی سا بھی رول رہا ہے اور ریلیجن کے حوالے سے بھی اس میں تعلقات وجوہات ہیں. میری ایک گزارش یہ بھی ہو کہ آئی ہوپ کہ پاکستان کی ریپوٹیشن خصوصاً ٹرمپ صاحب کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ بھی یہ نہ بن جائے کہ جناب یہاں ہمیشہ جنگیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی کو بیچ میں پڑنا ہوتا ہے.
فار دیٹ ریزن آئی ہوپ کہ جو ہماری حکومت سے بھی جس قسم کی گفتگو آ رہی ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہے, جو مسائل ہیں وہ سنگین ہیں, جو اس کی کاسٹ ہے پاکستان پہ وہ بہت سنگین ہے, لیکن ہمسایوں کو اس میں اگر مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے تو کرنی چاہیے ہے. یہ ڈفرینٹ کیس ہے میری نظر میں بنسبت پاکستان اور انڈیا یقیناً اسے پلے کرنا چاہ رہا ہے, لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز افغانستان ہمیشہ مختلف رہا ہے اور رہنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, اب ظاہر ڈیولپمنٹ بہت ساری ہو رہی ہیں, تو میں منصور جعفر صاحب میں چاہتا ہوں آپ سے کوئکلی ذرا ایک ٹاپک جمپ کرتے ہوئے, پھر ضیاء سے دوبارہ میں آ جاؤں گا پاکستان کی بات کرتے ہوئے, لیکن منصور جعفر صاحب یہ اس وقت غزہ میں جو مناظر ہیں ظاہر ہے نسبتاً بہت بہتر مناظر ہیں. یہ الگ بات کہ اسرائیل نے پھر پچھلے کچھ گھنٹوں میں کی ہے جارحیت, لیکن آپ کو سوال میرا بالکل اسٹریٹ ہے, جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے غزہ کے تناظر میں مصر میں, آپ کو دیر پا امن نظر آ رہا ہے, یا مطلب میرے منہ میں خاک کوئی ایسا منظرنامہ کہ جس میں ہم کچھ عرصے بعد دوبارہ یعنی کچھ خوفناک مناظر دیکھیں؟ آپ کو حیرت ہوگی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, یا یو ول ناٹ بی سرپرائزڈ؟ دیکھیں جی, جو تو ٹریک ریکارڈ ہے اسرائیل اور امریکہ کا وہ تو اسی نوعیت کا ہے کہ اس میں کسی بھی وقت کسی کو حیرت زدہ کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ ابھی جو ایک دو ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے اس میں آپ نے خود اشارہ کیا کہ اس وقت اسرائیل کی طرف سے اس کی وائلیشن بھی کی گئی ہے اسی معاہدے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تازہ ترین صورتحال ہے اس میں انہوں نے جو پہلے مرحلے میں جو ہیومینیٹیرین ایڈ کا جو ایک سپلائی چین تھی اس میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں, اور اس کا بہانہ وہی بنایا جا رہا ہے کہ جی ہمارے وہ جو مردہ یعنی لوگوں کی لاشیں تھیں وہ ہمیں واپس ہی مل رہی, اور حماس نے اور بلکہ خود جتنے بھی اس میں آبزرور ہیں یا جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ اس بات کا بار بار اعادہ کر رہے ہیں کہ جتنے بڑے پیمانے پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہاں پہ اس وقت جن ریبلز کے نیچے ان کی لاشیں ہیں وہ نکالنا کار دارد ہے, وہ ایک آدھ دن میں یا 72 گھنٹوں والا کام نہیں ہے. اس کے لیے ٹیکنیکل ایکسپرٹائز کی ضرورت ہے, مشینری کی ضرورت ہے, جو یقیناً اس وقت غزہ میں مفقود ہے, اور یہی چیزیں ہیں کہ جس کو اس وقت وہاں کا جو فار رائٹ ان کی جو کیبنٹ کے ممبران ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں, اور بار بار انہیں اس معاہدے سے یعنی اسرائیل اور امریکہ کو نکلنے کے حوالے سے یا دوبارہ سے اس جنگ کی. تو یہ سچویشن ابھی بھی اسٹیبل نہیں ہے, ولنریبل ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں جی, اس وقت تک تو یہ سچویشن بالکل ایک بڑی فلوئڈ سی ہے, اور اگر اس ہیومینیٹیرین ایڈ والے ایشو کو زیادہ پرولونگ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ریورس بھی ہو سکتی ہیں. اور وہاں پہ خاص طور پہ مشرقی غزہ کے اندر جو آج آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پہ حماس نے ایک سیکورٹی آپریشن کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہاں پہ تشکیل دی جانے والی ایک نام نہاد ابو شباب نامی تنظیم ہے جو حماس کو ریپلیس کرنے کے لیے اور مختلف قبائل کو ملا کے بنائی گئی تھی. آج حماس نے ایک راست اقدام کرتے ہوئے ان کے تقریباً 6 افراد کو جو ہے بالکل جیسے کہنا چاہیے ایگزیکیوٹ کر دیا ہے, اور پبلکلی ان کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور اس نوعیت کے آپریشن کے بارے میں جب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے پوچھا گیا کہ اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اس نوعیت کے آپریشن کر سبھی بہت سارے, اور یعنی یہ چیپٹر کلوز نہیں ہے, اللہ خیر کرے انشاءاللہ. میں ذرا کوئک ضیاء صاحب آپ گئے بھی تورخم پہ, آپ نے ظاہر ہے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں سے آپ کی آف دا ریکارڈ آن ریکارڈ ساری بات ہو رہی ہے, بندے دیکھ رہے ہیں. یہ آپ بتائیں آج کے اپنے دورے کی روشنی میں بھی اور ویسے بھی کہ یہ معاملہ آپ کو کدھر جاتا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ وہاں بیٹھے اور آپ یہ افغان امور بہت کلوزلی کور کرتے ہیں, یہ معاملہ آپ کو مزید خراب ہوتا نظر آتا ہے؟ یہ ایپیسوڈ رک تو نہیں رہا؟ کل انہوں نے بیان داغ دیا کہ پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے, آج یہ سب شروع ہو گیا ہے, تو روز کو اتنا کچھ ہو رہا ہے. وسیم بھائی, یہ اچانک انڈیا کا جو دورہ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلا اشتعال جو ہے تو صورتحال کافی اشتعال انگیزی کی طرف جا رہی ہے, اسکلیشن کافی بڑھ گئی ہے, اور 11 اور 12 اکتوبر کی رات کو بھی جو ہمارا بارڈر ہے چترال سے لے کے وزیرستان تک تقریباً 1200 کلومیٹر سے زائد کا وہ بارڈر ہے, وہاں پر تمام پوسٹوں پر انہوں نے فائر اوپن کر دیے تھے. آج ہم باڑ کی جہاں پر ہماری سرحد پہ باڑ لگی ہوئی ہے تقریباً 800 سے زائد کلومیٹر کے ایریے میں باڑ لگی ہوئی ہے جو خیبر پختونخوا کا ہے, اس باڑ کے علاقے میں بھی گئے تو وہاں پر بھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ ہی قریبی دیہات بھی ہیں, کیونکہ دیہات تو خیر محفوظ ہیں, لیکن وہاں پر جب ہم کھڑے تھے تو وہاں پر بھی ہم اس باڑ کی فوٹیج بنا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی سائڈ سے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ دوبارہ اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن چونکہ ہماری سیکورٹی فورسز تعامل کا مظاہرہ کر رہی ہے, وہ نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات خراب ہو اور کسی طریقے سے بھی پہلی طرف ہماری طرف سے کوئی انیشیٹو ہو
تو چونکہ انہی کی طرف سے انیشیٹو شروع ہو رہا ہے. ابھی تو کرم میں جو صورتحال ہے، کرم اپر کرم میں بھی اور لوور کرم میں بھی، یہ اشتہار بلا اشتہار جو ہے تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے اور بھاری اور چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے. اور جو یہ کرم کا بارڈر اور تازہ ترین خبر چل رہی ہے کہ فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کی بھی ہلاکت کی اطلاعات ہیں ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب. جی بالکل، اور ہماری فورسز کی جانب سے بھرپور جو ہے تو ان کو جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور ان کی جو چوکیاں ہیں اور جو بختر بند گاڑیاں ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. کیونکہ ان کی طرف سے یہاں پر فائر کیا گیا ہے اپر کورم میں بھی اور لوور کورم بھی. تو اس وقت جو لوور کورم میں ہے وہ وہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ شدید قسم کی جھڑپیں چل رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہاں کی جو آبادی ہے اس کو بھی کہا گیا جو پاکستان کی سائڈ پہ کہ وہ جو ہے تو وہ خالی کر دیں. وہ دیہات تقریباً درجنوں دیہات خالی کیے جا رہے ہیں اپر کورم میں بھی، اور لوور کورم میں تقریباً 6-7 دیہات ہیں ان کو بھی خالی کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خرلاچی جہاں پر یہ پاکستان افغانستان کا بارڈر ہے، ٹریڈ ہوتا ہے، اس ٹریڈ روڈ پہ بھی جو ہے تو اب مسلح افغان لوگ آ گئے ہیں. اور آج ہم جب ترخم گئے تھے تو ترخم میں بھی ہم نے یہ جو ٹریڈ کی سرگرمیاں ہیں وہ معطل ہو چکی ہیں، لمبی قطاریں ہم نے بہت خاص ماحول بنا. ٹھیک ہے سو عادل صاحب بالکل ٹھیک ہے ضیاء صاحب. سو عادل صاحب یہ ضیاء بھائی نے جو بتایا اسے پورا ایک خاکہ بن رہا ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ حالات کیا ہیں، گاؤں خالی ہو رہے ہیں، اپر کرم میں الگ لوگ. آپ کی سر انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نیکسس ہے وہاں کا جو رجیم ہے اس وقت اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک نیکسس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بالکل پاکستان میں ہو، یا وہ یہ چاہتا نہیں ہے لیکن بہرحال کہہ بھی نہیں سکتا ٹی ٹی پی کو بیکاز آف ویری آبویس ریزن، یا پھر وہ بھی مجبور ہے؟ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے وہاں سے کہ کیا سینیریو موسٹ لائکلی ہے؟ دیکھیں جو آپ کے نمائندے نے ابھی بتایا ہمیں وہ تو بہت تشویشناک صورتحال ہے اور وہ ایسکلیٹنگ بڑی تیزی سے ایسکلیٹ ہو رہی ہے. لیکن جو نیکسس ہے میرے خیال میں وہ بھارت اور افغانستان کا. ایک طرح سے اگر افغانستان کی حکومت کوئی میسیجنگ کرنا بھی چاہتی تھی تو اس میں اب بھارت کی میسیجنگ بھی شامل ہو گئی. یہ آپ سے بھی پہلے بات ہوئی اور ہر ایک یہ کہتا رہا ہے کہ یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بھارت جو ہے وہ مئی کے بعد آرام سے بیٹھا رہے گا. وہ ہر حربہ استعمال کرے گا، چاہے وہ ڈائریکٹلی اگر نہیں کر سکے گا تو وہ دوسرے ممالک اس کیس میں افغانستان سے کرے گا. سو آئی ڈو تھنک کہ اس میں بھارت کا اسپیکٹ ہم نہ بھولیں کہ ان کا بہت پریشر ہے. جہاں تک ٹی ٹی پی کا سوال ہے، ان اے وے جو حکومت ہے طالبان کی اس وقت ان کے بھی ہاتھ کچھ نہ کچھ حد تک بندھے ہوئے، لیکن بھارت کی شے کے ساتھ وہ بندھنے کے علاوہ جو ہے اب ان کو ان کی اپنی حکومت بھی ویک ہے تو دوسرے جواز بھی مل گئے ہیں. لیکن ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ان پہ بھی نزلہ گزرے گا. وہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے. سو اٹ از ناٹ این ایزی سچویشن. دیٹ از وائی اس کو ڈپلومیٹکلی بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ صرف وہ سچویشن نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ ہے، کیونکہ بھارت کے ساتھ تو بڑا کلیئر مسئلہ ہے. یہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے ڈپلومیٹکلی دین دیٹ. ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. انٹرسٹنگ ان دا سینس کہ اس کی زاویے بہت سارے ہیں، کمپلیکس سچویشن ہے لیکن ظاہر ہے یہ ایک بہت سیریس سچویشن ہے اور اس حوالے سے آپ ساری اپڈیٹس بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو مسلسل اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.